کہ اس علم کے لیے پہلی شرط مردانگی ہے۔ ہمارے یہاں گالی، ہمارے مولا کو گالی پسند نہیں ہے، ہمارے خدا کو گالی پسند نہیں ہے، ہم گالی دینے والے نہیں، گالی کا سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے یہاں، ہم لعنت بیچتے ہیں۔ علم زانی نہیں اٹھائے گا، علم گناہگار نہیں اٹھائے گا، علم بے نمازی نہیں اٹھائے گا۔ کیا علم اٹھانے کی شرط کیا ہے؟ مرد ہونا۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا مولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر بسم الله الرحمن الرحيم لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه صلوات محمد وآل محمد۔ حضرات گرامی قدر، روز خیبر حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ اس وقت تک پلٹ کر واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھوں کے اوپر فتح اور جیت نہ لکھ دے۔ عزیزان محترم، کل میں نے اسی کلام مبارک کے ذیل میں گفتگو کا آغاز کیا اور عرض کیا کہ ایک سربلند معاشرہ، ایک کامیاب معاشرہ، ایک زندہ معاشرہ، ایک جیتا جاگتا معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ کہ جو زمین کے اوپر سر اٹھا کر جینا چاہتا ہے، زمین پر کامیاب ہو کر جینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے 6 شرطیں ہونا بہت ضروری ہیں۔ وہ 6 شرطیں، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کرار ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ غیر فرار ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو، پانچویں شرط یہ ہے کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں، اور چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کے اوپر بھروسہ نہ کرتا ہو بلکہ اللہ سے لو لگا کر اللہ سے کامیابی کی دعا کرتا ہو۔ عزیزان محترم، میں نے اس ضمن میں کل آپ کی خدمت میں کچھ باتیں علم مبارک کے سلسلے میں عرض کی تھی۔ سب سے پہلے میں ایک ڈاؤٹ کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو میرا موضوع ہے، یہ میں نے اس سال اپنے عشرہ اولیٰ میں بھی، کانپور میں نے عشرہ پڑھا تو اسی موضوع کے عنوان سے میں نے وہاں پر مجالس کو خطاب کیا، اور یہاں پر بھی آپ کی خدمت میں چونکہ کچھ باتیں اہم ہیں جن کا تعلق ہم سے اور ہمارے معاشرے سے ہے، لہٰذا
میں نے یہاں پر بھی اسی موضوع کا انتخاب کیا. کچھ باتیں وہ ہیں جو میں پہلے وہاں پڑھ چکا ہوں، کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو میں حالات اور زمانے اور مقام کے تقاضوں کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ بات ذہن میں نہ رہے کہ کسی نے کہا ہو کہ فلاں صاحب آپ یہ موضوع پڑھیے، آپ یہ موضوع پڑھیے. نہیں، میں ایک بات بہت ہی کلیئر کر دوں آپ کی خدمت میں کہ ڈاکٹر کے پاس بہت توجہ ظالم ہوتا ہے. کبھی کسی عالم سے، کبھی کسی مولانا سے، کبھی کسی رہبر سے، کبھی کسی رہنما سے اس کو گیان مت دیجیے گا کہ آپ یہ کریے اور آپ یہ پڑھیے، آپ کو ایسا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ مت دیجیے گا، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس اپنا مرض بتایا جاتا ہے. ڈاکٹر سے یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ دوا دیجیے. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ ڈاکٹر کو مرض بتایا جاتا ہے. ڈاکٹر سے یہ نہیں کہا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب بخار ہے ہم کو آپ پیراسیٹامول دے دیجیے. نہیں، یہ ڈاکٹر بتائے گا کہ دوا کون سی دینی ہے. آپ مشکل بتائیے مشکل کیا ہے، یہ ڈاکٹر تشخیص دے گا کہ بخار کتنا ہے، کم ہے تو کون سی دوا دینی ہے، اور زیادہ ہے تو کون سا ڈوز دینا ہے. لہٰذا اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ آپ مرض بتائیں. مولانا ہمارے یہاں کی مشکل جہالت ہے، ہمارے یہاں کی مشکل بے ایمانی ہے، ہمارے یہاں کی مشکل بے نمازی ہونا ہے، ہمارے یہاں کی مشکل آپس میں اختلافات ہیں، ہمارے یہاں کی مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ خوفزدہ رہتے ہیں، ہمارے یہاں کی مشکل یہ ہے، ہمارے یہاں کی مشکل یہ ہے. جب آپ نے ایک عالم سے، ایک خطیب سے، ایک رہنما سے، ایک لیڈر سے، ایک ہادی سے یہ باتیں بتائیں تو وہ بتائے گا کہ آپ کو کس طریقے سے اس مشکل سے نجات دی جا سکتی ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. تو اس بات کو، اور اگر کوئی یہ سوچے کہ نہیں وہ میری بات تھی اور ایسی بات تھی ویسی بات تھی، تو اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں. میں نے اس موضوع کا انتخاب حالات حاضرہ کے مطابق کیا ہے. آپ بتاتے گزارش ہے کہ ادھر کی جگہ خالی ہے، ہمارا جو میسرہ ہے وہ خالی ہے، میمنہ بھرا ہوا ہے، تو ادھر کے کچھ لوگ اگر ادھر آ جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جزاکم اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت توجہ ذہن محترم. میں نے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کی، ایک بات یہ. دوسری بات میں نے ایک اور شبہ ہے. ابھی اذان ہو رہی تھی اور ہمارے برادر جو ہیں وہ خاموش ہو گئے. اچھا، احترام میں، نماز کے اذان کے احترام میں خاموش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ خاموشی احتراماً ہوتی ہے. اگر کوئی پڑھ رہا ہے اذان کے دوران گفتگو ہو رہی ہے تو حرام نہیں ہے، لیکن احترام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. احترام میں تھوڑی دیر ہم خاموش ہو گئے، وہ احترام پورا ہو گیا. اب مثال کے طور پر میں عرض کروں کہ مثال کے طور پر اس امام بارگاہ کے ارد گرد 4 مسجدیں ہیں، اور بھائی 4 مسجدوں کی نماز اذان کا ٹائم بھی الگ الگ ہے. ایک کا ٹائم جو ہے وہ 8:40 پہ، ایک کا 43 منٹ پہ، ایک کا 45 منٹ پہ. اگر ہم ساری مسجدوں کے اذان کے لیے خاموش ہو جائیں گے تو جو مجلس کا نظم و ضبط ہے وہ بکھر جائے گا. لہٰذا وہ احترام ہو گیا. اب آگے اپنی گفتگو آپ آغاز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علم پہچان ہے، علم ہماری پہچان ہے. علم وہ علم جو خیبر میں لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کل میں علم دوں گا. وہ سیناریو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 40 دن تک لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضور نے کہا کہ اب کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک جو لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے وہ مرد نہیں تھے، وہ مرد نہیں تھے، وہ کرار نہیں تھے، وہ غیر فرار نہیں تھے، وہ اللہ رسول سے محبت نہیں کرتے تھے. ہاں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا بھائی، سوال تو اٹھے گا جب حضور نے کہا 40 دن پہلے آپ نے کیوں نہیں کہا، ابھی آپ 40 دن کے بعد کیوں کہہ رہے ہیں کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. یعنی جب آپ خیبر جو ہے نا، خندق جنگیں جس میں مولا کی شرکت ہے، وہاں سے ہمیں اصول ملے ہیں. یہ اصول ہم کو ملا ہے وہاں سے، خیبر سے اصول یہ ملا ہے
کہ اس علم کے لیے پہلی شرط مردانگی ہے، پہلی شرط مردانگی ہے۔ تو کل ایک آخری بات علم سے متعلق رہ گئی تھی، میں پہلے اس کو کمپلیٹ کر دوں پھر مردانگی کی طرف آتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ شاید میں نے پچھلے سال بات پڑھی تھی، مجھے یاد نہیں ہے، اگر میں نے پڑھی تھی آپ کو یاد آ جائے تو اچھی بات ہے، نہیں اگر نہیں پڑھی ہے تو وہ آپ کے لیے نہیں ہوگی وہ بات۔ علم، کل میں علم اس کو دوں گا۔ یہ علم کیا ہے؟ یہ وہی علم ہے جو خیبر میں، خندق میں، بدر میں، احد میں، حنین میں، سب میں مولا کے ہاتھ میں رہا۔ یہ وہی علم ہے، یہی وہ علم ہے جو امام حسن کے ہاتھ میں رہا۔ یہ وہی علم ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں رہا۔ یہ وہی علم ہے جو مولانا جناب عباس کو دیا۔ اب یہ علم شیر خدا کے ہاتھ میں آنے کے بعد، شیر علی اور شیر حسین کے ہاتھ میں آنے کے بعد ہماری پہچان بن گیا، ٹھیک ہے؟ یہ وہی علم ہے۔ اس کے بعد یہ علم مختلف ائمہ علیہ السلام کے ذریعے ہوتے ہوئے مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بعد یہ وہی علم ہے جس کا نام ہے لواء الحمد۔ یہ علم ہے لواء الحمد۔ روز محشر اللہ رسول خدا کو ایک علم دے گا۔ لواء کا مطلب ہوتا ہے علم، پرچم، لواء الحمد یعنی اللہ کی تعریف کا پرچم، لواء الحمد اللہ رسول خدا کے ہاتھ میں دے گا، اور رسول خدا مولا کائنات کے ہاتھ میں دیں گے، اور اس علم کے نیچے مولا کے تمام شیعہ جمع ہوں گے۔ اس علم کے نیچے مولا کے تمام شیعہ جمع ہوں گے۔ تو یہ علم ایسا ویسا علم نہیں ہے، اس علم کے نیچے کہ جس کے نیچے تمام کامیاب لوگ جمع ہوں گے، ظاہر سی بات ہے اس علم کو اٹھانے والے کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، اس کے لیے مرد ہونا ضروری ہے۔ عزیزوں، ہمیں بہت شوق ہوتا ہے علم اٹھانے کا، ہمیں بہت افتخار محسوس ہوتا ہے، فخر محسوس ہوتا ہے، ہم اپنے اندر ایک عزت محسوس کرتے ہیں علم اٹھاتے وقت۔ بچپن سے ہم نے علم اٹھایا ہے، ہمارے بچوں نے اٹھایا ہے، ہمارے بڑوں نے اٹھایا ہے، جوانوں نے اٹھایا ہے علم، ٹھیک ہے؟ اور ہم محسوس کرتے ہیں ایک عزت، ایک فخر، ایک احساس بزرگی، ایک احساس عظمت۔ آپ دیکھیں نا، بچہ جب علم اٹھاتا ہے وہ پھولا نہیں سماتا ہے۔ ہم علم اٹھائے ہوئے ہیں، ہم علم اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ بچے سے پوچھیں، ہم نے اٹھایا ہے علم بچپن میں، ہمیں پتہ ہے، ابھی تک میں اس وہ جو خوشی ہوتی تھی، وہ اندر جو فخر محسوس ہوتا تھا، ابھی تک ہم اس کو فیل کرتے ہیں۔ آپ سب نیچرل ہے، یہ آپ سب فیل کرتے ہوں گے اس کو عزیزوں۔ لیکن یہ علم جو ہے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ علم ایک مرتبہ اٹھا لیا تو پھر کیا چیزیں آ گئی ہمارے پاس؟ بہت توجہ، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی سخت بات ہوگی، لیکن اگر آپ اس سے گزر گئے تو ہماری زندگی کے لیے یہ چیز، ہماری کامیابی کے لیے یہ چیز بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے، اگر ہم اس کو ہضم کر لیا، اگر اس کو ہم نے قبول کر لیا۔ عزیزوں، بہت معذرت کے ساتھ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ کے یہاں 10 محرم کو جلوس اٹھتا ہے، بہت عظیم شان جلوس ہوتا ہے بھوپال کا، میں نے سنا ہے، ہاں، کافی جو ہے وہ لوگ جمع ہوتے ہیں، مومنین جمع ہوتے ہیں وہاں پر، اور ہر انجمن اور ہر گروہ کے لوگ اور ہر قریے کے لوگ، ہر محلے کے لوگ علم اٹھا کر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب فتح گڑھ سے مثال کے طور پر ایک جلوس یہاں کے مومنین لے کے چلے، تو جو ایرانی امام باڑے سے لوگ جلوس اٹھا کے نکلے ہیں، یا کرود سے جو لوگ جلوس لے کے آ رہے ہیں، وہ جیسے ہی دور سے آپ کا علم دیکھیں گے وہ بتا دیں گے کہ فتح گڑھ والے آ رہے ہیں۔ آپ کرود والے کا دیکھیں گے، آپ دور سے بتا دیں گے کہ وہاں والے آ رہے ہیں۔ ایرانی امام باڑوں والے اسٹیشن والوں کا آپ دیکھیں گے علم، تو آپ دور سے بتا دیں گے کہ یہ وہاں والے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ علم آپ کی پہچان بتا رہا ہے، علم آپ کی شناخت بتا رہا ہے، آپ کہاں والے ہیں۔ بہت توجہ زانے محترم، آپ کہاں والے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ گئے کسی دوسرے شہر میں کسی کام سے، اور اس کے بعد آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ روز عاشور پہنچ جائیں اپنے وطن آنے لگے، آپ سے کسی غیر مسلم آپ کے دوست نے، فرینڈ نے آپ سے کہہ دیا
کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو میں بھوپال جا رہا ہوں، اپنے وطن جا رہا ہوں، میں جا کے روز عاشور وہاں پر جلوس اٹھتا ہے اور وہاں پہ عزاداری ہوتی ہے، میں جاؤں گا، میں بھی چلوں گا ساتھ میں۔ چلو ساتھ میں، نو پرابلم، آؤ، اچھی بات ہے، تم ہم سے آشنا ہو جاؤ عزیزوں۔ اب وہ اپنے دوست کو لے کر آیا، اب وہ روز عاشور جیسے ہی وارد ہوا بھوپال میں، اب وہ کھڑا ہے دور سے، دیکھو وہ بھوپال، وہ دیکھو وہ جو علم آ رہا ہے نا، وہ علم جو سامنے آ رہا ہے، دیکھو جلوس نکل گیا ہے، وہ علم دیکھو سامنے دکھ رہا ہے، وہ امام بارگاہ کے قریب پہنچ گیا، کربلا پہنچ گیا، وہ وہاں سے کہہ رہے دیکھو وہ جلوس آ رہا ہے، کہاں جلوس آ رہا ہے؟ ہم کو تو نہیں دکھائی دے رہا ہے، آپ کا امام بارگاہ VIP روڈ جو ہے وہ بالکل اس کے کنارے ہیں، وہاں پہ تو گاڑیاں آ جا رہی ہیں، تو وہ نہیں کہا، ہم کو تو جلوس نہیں دکھائی دے رہا، وہ دیکھو علم دکھائی دے رہا ہے نا، بہت توجہ سانے محترم، بہت توجہ، کہ وہ جو علم دکھائی دے رہا ہے نا، وہ سامنے وہ جلوس آ رہا ہے، وہ جلوس آ رہا ہے، وہ دیکھو نا علم۔ اب اس نے علم کو دیکھا، یہ کیا ہے؟ اب آپ نے بتانا شروع کیا، بہت توجہ، آپ نے بتانا شروع کیا کہ یہ علم ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو نان مسلم ہے نا، اس کو نہیں بتایا نا، آپ نے اس کو بتانا شروع کیا۔ اب بھوپال میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہے، مگر وہ علم کے بارے میں نہیں جانتا ہے، وہ جلوس کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ آپ نے بتانا شروع کیا اس کو کہ وہ دیکھو نا، وہ علم جو آ رہا ہے نا، کہ یہ ہے کیا؟ علم کیا چیز ہے؟ کہا کہ علم جو ہے نا، یہ مولا عباس، اس کو انہوں نے کربلا میں اٹھایا تھا، امام حسین علیہ السلام کی فوج کے علم بردار، یہ اس علم کی شبیہ ہے۔ کیا ہے؟ اس علم کی شبیہ ہے، شبیہ ہے، علم ہے مولا ابوالفضل عباس ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں عظمت ابوالفضل عباس علیہ السلام، یہ اس علم کی شبیہ ہے۔ اچھا، شبیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ شبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ علم نہیں ہے، مگر اس علم جیسا ہے، یہ اس علم جیسا ہے، اور آپ نے اس کو مولا عباس کی اور کربلا کی اور امام حسین علیہ السلام کی وہ سارے صفات آپ نے بیان کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ نے بیان کر دیے تو اب وہ جو آپ کا دوست ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، اس کا جسم آپ کے ساتھ ہے، مگر وہ اس وقت کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے وہ؟ کربلا میں۔ وہ دیکھ رہا ہے یہ علم، پنجہ، یہاں پر یہ پنجہ، وہ پنجہ نہیں ہے، مگر اس پنجے کی شبیہ ہے، یہ پنجہ وہ پنجہ نہیں ہے، یہ وہ اس جیسا پنجہ ہے، یہ مشق وہ مشق نہیں ہے، مگر اس مشق جیسی مشق ہے، بہت توجہ زانے ہوتا ہے، یہ پٹکا اس جیسا نہیں ہے، وہ اوپر سے لے کر نیچے تک یہ پھریرا اس جیسا ہے، وہ نہیں ہے۔ وہ کربلا میں ایک مرتبہ کربلا جاتا ہے، پھر ایک مرتبہ بھوپال آتا ہے، ایک مرتبہ وہ اس پنجے کو کربلا میں ملاتا ہے، اس پٹکے کو، اس پھریرے کو، اس علم کو ایک مرتبہ کربلا میں لے جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہاں پر یہ وہ نہیں ہے، مگر اس جیسا ہے، وہ پنجے کے اندر، وہ مشق کے اندر، وہ پٹکے کے اندر، وہ پھریرے کے اندر، اس علم کے اندر مولا عباس کی شبیہ تلاش کر رہا ہے، بہت توجہ زانے محترم۔ اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جب وہ نیچے آیا تو اس نے دیکھا کہ دو ہاتھ ہیں جو اس کو پکڑے ہوئے ہیں۔ علم کا فلسفہ سمجھیے عزیزوں، دو ہاتھ ہیں جو اس علم کو پکڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تک وہ پنجے میں شبیہ دیکھ رہا تھا، ابھی تک وہ پٹکے میں شبیہ دیکھ رہا تھا، ابھی تک وہ مشق اور پھریرے میں شبیہ دیکھ رہا تھا، اب وہ جو ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں نا، وہ ان ہاتھوں میں شبیہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان ہاتھوں میں جو علم کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں میں وہ شبیہ دیکھ رہا ہے کہ یہ وہ ہاتھ عباس کے ہاتھ تو نہیں ہیں، مگر اس جیسے ہاتھ ہیں۔ نہیں غور فرمایا زانے محترم، یہ ہاتھ وہ ہاتھ تو نہیں ہیں، مگر یہ اس جیسے ہاتھ ہیں۔ اب اس کی نگاہ جو پڑی جس شخص کے اوپر، وہ اس شخص کے اندر، بہت توجہ، وہ اس شخص کے اندر وہ بھوپال والا کوئی شخص نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اس کے اندر شبیہ عباس تلاش کر رہا ہے، وہ اس کے اندر شبیہ عباس تلاش کر رہا ہے۔ مطلب سمجھے آپ عزیزان محترم، علم اٹھانے کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر شبیہ علم عباس اٹھانے کا جذبہ ہے ہمارے اندر، تو اپنے اندر کردار عباس پیدا کرنا پڑے گا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ ارے
اب وہ شخص ہمارے اندر جس نے اٹھایا ہوا ہے علم کو ہمارے اندر شبیہ عباس تلاش کر رہا ہے۔ عباس یعنی اطاعت محض، اپنے مولا کے مطیع فرما بردار۔ عباس یعنی بہادر، عباس یعنی شجاع، عباس یعنی عجیب بات ہے مولا عباس میں۔ عباس یعنی حلال مشکلات، کسی کو بھی کوئی مشکل آ رہی ہے عباس 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 عباس۔ یہ علم جو ہے نا، یہ خالی علم نہیں ہے، یہ علم ہمیں اور آپ کو عباس بنانے کا ذریعہ ہے، ہمارے اندر کردار عباسی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، ہم کو مرد بنانے کا ذریعہ ہے، یہ عباس بنانے کا ذریعہ ہے۔ ہم علم جب اٹھاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بی بی آپ گھبرائیے نہیں، بی بی اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بی بی شہزادی ہم سب آپ کے عباس ہیں۔ وہاں پر ایک عباس کے شان قلم ہوئے تھے، ہم اتنے عباس بنا دیں گے کہ ظالموں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، مولا عباس کی خاصیت یہ ہے، اے جوانوں جو علم اٹھاتے ہو، میں تم سے عرض کر رہا ہوں، آپ بہت واہ واہ والی مجلسیں سنتے ہیں، کچھ باتیں حقیقت میں بھی سن لیا کیجیے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ علم کا فلسفہ یہ ہے، علم کا فلسفہ اٹھانے کا فلسفہ یہ ہے۔ علم اٹھاؤ، آپ کہیں گے کہ علم گناہ گار نہیں اٹھائے گا، علم بد کردار نہیں اٹھائے گا، علم غیبت کرنے والا نہیں اٹھائے گا، علم حرام خور نہیں اٹھائے گا، علم گالی دینے والا نہیں اٹھائے گا۔ ہمارے یہاں گالی کا سسٹم نہیں ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم فلاں کو گالی دیتے ہیں، فلاں کو گالی دیتے، نہ، گالی گناہ ہے، ہم گالی نہیں بکتے ہیں۔ ہمارے یہاں گالی، ہمارے مولا کو گالی پسند نہیں ہے، ہمارے خدا کو گالی پسند نہیں ہے، ہم گالی دینے والے نہیں، گالی کا سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے یہاں، ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ بہت توجہ ذہن محترم، گالی اور لعنت میں فرق ہے، گالی گناہ ہے، لعنت دعا ہے۔ کیا ہے؟ گالی گناہ ہے، لعنت دعا ہے۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین، اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین۔ گالی گناہ، پروردگار اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت۔ ہاں کہتے ہیں نا، تو زور سے کہیے نا، اہل بیت کے دشمنوں پر بے شمار۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں لعنت کا، ہمارے یہاں گالی کا سسٹم نہیں ہے عزیزوں، ہمارے یہاں سسٹم کس چیز کا ہے؟ دعا کا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، اور ہم نام وام لے کے بھی دعا نہیں کرتے ہیں۔ بہت توجہ ذہن محترم، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم نام وام لے کے دعا کریں، اور آپ بھی مت کیجیے گا، عقل مندی بھی یہ نہیں ہے۔ آپ خالی کہہ دیجئے پروردگار اہل بیت کے دشمنوں پر اپنی لعنت نازل فرما، وہ اللہ عالم الغیب ہے، جس کے کوٹے میں جتنی ڈالنی ہوگی وہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور فرمایا عزیزوں آپ نے، ہاں ضرورت نہیں ہے، پورے عالم اسلام کو آپ جمع کر لیں، اہل بیت، اللہ رسول و اہل بیت کے دشمن پر لعنت۔ تم بھی کہو، ہم بھی کہتے ہیں، آپ کے دل میں یہ دل کی بات اللہ جانتا ہے، دل کی بات ہمارے دل میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو علم حرام خور نہیں اٹھائے گا، علم زانی نہیں اٹھائے گا، علم گناہ گار نہیں اٹھائے گا، علم بے نمازی نہیں اٹھائے گا، علم غیبت کرنے والا نہیں اٹھائے گا، علم شریف انسان اٹھائے گا، علم عظیم انسان اٹھائے گا، علم بہادر انسان اٹھائے گا، علم نڈر انسان اٹھائے گا، علم باکردار انسان اٹھائے گا، علم نمازی اٹھائے گا، علم حسینی اٹھائے گا، علم حسینی اٹھائے گا۔ علم کی شرط یہ ہے۔ اب آپ یہ کہیں مولانا صاحب نے پھنسا دیا ہم کو، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم نے تو ہماری تو نمازیں قضا ہوئی ہیں، ہم نے تو کئی مرتبہ جھوٹ بولا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایک مرتبہ بھی سچے دل سے آ کر استغفار کر لو، جاؤ علم کے پاس، پروردگار تجھے عباس کی قسم اور علم عباس کی قسم، میرے معبود میرے گناہوں کو معاف کر دے، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ پروردگار اس طریقے سے معاف کرے گا جیسے ابھی یہ بھی دنیا میں آئے، جیسے ابھی یہ بھی دنیا میں آئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ رہ جاؤ گے، کون ہے اپنا پرایا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، پرچم عباس کے سائے میں آ جاؤ اور
कभी, वरना फिर महशर में साया ढूंढते रह जाओगे। नारे हैदरी, हमारे मोहम्मद बुलंद सलवान। पैगंबर ने उठाया, इस कदर से हमजा से दिलावर ने उठाया, आताया शरफ जब इसे जाफर ने उठाया, वो उठ गए दुनिया से तो हैदर ने उठाया। रोगाना अब साया फितन अपना किसी पर, बस खत्म है ये हजरत अब्बास से अली पर। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अलम के लिए शराइत हैं अजीज़ों, झूठा नहीं उठाएगा, मक्कार नहीं उठाएगा, खौफज़दा नहीं उठाएगा, बुज़दिल नहीं उठाएगा, बहादुर उठाएगा, शरीफ उठाएगा, नमाजी उठाएगा, हुसैनी उठाएगा अलम। और अलम उठाएगा कौन? जो मर्द होगा। कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द है। मर्द उठाने की शर्त क्या है? अलम उठाने की शर्त क्या है? मर्द होना। अब मर्द मैंने कल अर्ज़ किया था ज़ाने मोहतरम, बहुत आराम से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। अलम मर्द उठाएगा। मर्द मैंने कल अर्ज़ किया था, ये मर्द कोई 6 फीट का हो, जिसके डोले शोले हों, जिसके 6 पैक हों, जो जिम जाता हो, उसे मर्द नहीं कहते। क्योंकि तारीख़ ने देखा है कि बहुत से ऐसी बॉडी रखने वाले जंग में फ़रार करते हुए नज़र आए हैं। तारीख़ गवाह है, तारीख़ गवाह है। इसका मतलब ये हुआ कि मर्दानगी का ताल्लुक़ जिस्म से नहीं होता है, मर्दानगी का ताल्लुक़ अंदर से होता है। मर्दानगी का ताल्लुक़ यहाँ से होता है, शजाअत का ताल्लुक़ यहाँ से होता है, बहादुरी का ताल्लुक़ यहाँ से होता है। और मर्दानगी का ताल्लुक़ सिर्फ जंग से नहीं होता है। बहुत तवज्जो ज़ाने मोहतरम, मर्दानगी हमको ग्राउंड पे देखने को मिलती है, हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलती है। हम कितने मर्द हैं। मर्द कभी गीबत नहीं करता है, मर्द जो बात करता है वो मुंह पे करता है। बहुत तवज्जो, मर्द कभी पीठ पीछे कभी बुराई नहीं करता है, मर्द कभी झूठ नहीं बोलता है। मर्दानगी ये है कि वो सच बोले। मर्द कभी किसी का माल गस्ब नहीं करता है, मर्द कभी चोरी नहीं करता है। मर्दानगी का ताल्लुक़ उससे। मर्द कभी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाता है, मर्द कभी बीवी के ऊपर मुँहज़ोरी नहीं करता है। हमारे यहाँ बड़े मर्द हैं, अपनी बीवी को जो है वो दबाया हुआ है। मर्दानगी का ताल्लुक़ यहाँ से, कोई शख्स अगर अपने घर में अपनी फैमिली के ऊपर जुल्म कर, बहुत तवज्जो ज़ाने मोहतरम, जुल्म कर रहा है, उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे बड़ा नामर्द कोई नहीं है। बुरी लग रही क्या बात? बुरी लग रही है? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। अभी आपने सोचा ये मौलाना खैबर से स्विच करके हमारे घर की तरफ कैसे आ गए? बाबा होता है ये हमारे घरों में होता है। हम बड़े मर्द हैं, बीवी को कभी गाली दे दी, कभी बीवी के ऊपर हाथ मत। बीवी का तुम्हारे ऊपर एहसान है, बीवियों का, तुम्हारी औरतों का तुम्हारे ऊपर एहसान है। अगर बीवी खाना बना के मिसाल के तौर पर एक दिन उसने खाने में लेट कर दिया, तो हमारी जो मर्दानगी है वो जो ईगो है वो हर्ट हो जाती है। कभी उसने नाश्ते में देरी कर दी तो हमारी ईगो हर्ट हो गई। कभी उसने हमारा कपड़ा नहीं धोया तो हमारी ईगो हर्ट हो गई। वाजिब ही नहीं है औरत के ऊपर, ना तुम्हारे लिए खाना बनाना वाजिब है, तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि तुम उसके खाने का इंतज़ाम करो, तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि उसके रहने का इंतज़ाम करो, उसके कपड़े का इंतज़ाम करो, उसके आराम और आसाइश का इंतज़ाम करो। मौला अली इब्न अबी तालिब के मानने वाले हो ना, अली के चाहने वाले हो ना, तो अली हसन से वसीयत कर रहे हैं कि अलमरअतु रैहाना लैसत बिक़हरमाना। ए बेटा हसन, जो तुम्हारी बीवी है ना वो फूल है, बहुत तवज्जो, वो फूल है, तुम्हारी खादिमा और नौकरानी नहीं है। आप करेंगे आपने जो है वो चढ़ा दिया औरत को, मैंने चढ़ाया नहीं है, अली चढ़ा रहे हैं, मैं कौन होता हूँ चढ़ाने वाला? अली बता रहे हैं। अब फिर औरत तुम्हारा काम कैसे करेगी? तुम जितना एहतराम और जितनी इज्जत अपनी औरत को देते जाओगे वो उतनी ज़्यादा तुम्हारी वफादार बनती चली जाएगी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब तुम चाहो कि नामर्दी भी दिखाओ, अकड़ भी दिखाओ,
اب تمہاری گردن کے اوپر عزیزوں، تمہاری گردن کے اوپر تمہاری بیویوں کا احسان ہے، احسان ہے، میں کہہ رہا ہوں احسان، تمہاری نسلوں کے اوپر احسان ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں ایک ساری جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا، صبح میں پہنچ گیا، محرم کی پہلی تاریخ، عشرہ مجھے پڑھنا تھا، بہت توجہ زان محترم، عشرہ مجھے پڑھنا تھا، میں جو صبح پہنچا ہوں 7 بجے، تو جو بانی مجلس تھے ان کی اہلیہ مجلس میں چلی گئی، بہت توجہ، میری ماں بہنیں اس بات کو غور سے سنیں، وہ مجلس میں چلے گئے، ان کی اہلیہ چلی گئی مجلس میں۔ اب جب وہ وہاں پہنچی، میں وہاں پہنچا تو گھر میں خاتون نہیں ہے، تو یہ جناب گئے کچن میں، انہوں نے میرے لیے چائے بنائی اور بریڈ ٹوسٹ کی اور اس کو لا کے مجھے دیا کہ آقا معاف کیجیے گا، بہت معذرت چاہتا ہوں، گھر میں خاتون نہیں ہے، ہماری اہلیہ گئی ہے مجلس میں، اور اس لیے جو ہے وہ خاطر خواہ ناشتہ آپ کے لیے میں آمادہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بات نہیں ہے، نہ میں آسمان سے اترا ہوں نہ آپ آسمان سے اترے ہیں، بہرحال میں بھی انسان ہوں، آپ انسان ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، نہیں آقا ایسا ہے کہ عورت کو رہنا چاہیے گھر میں، پتہ ہے کہ مہمان آنے والا ہے، مولانا آنے والے ہیں اور ہمارے گھر میں مجلس ہونے والی ہے۔ وہ ایک ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا، میں نے ان سے ایک جملہ کہا، بہت توجہ زان محترم، میں نے ان سے ایک جملہ کہا کہ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، ذرا کام ڈاؤن، ذرا کو یہ بتاؤ کہ بیوی اکیلے مجلس میں گئی ہیں یا بچوں کے ساتھ گئی ہیں؟ کہ نہیں آقا بچوں کے ساتھ گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے 2 عدد ہیں، ان کو لے کے اپنے ساتھ وہ مجلس میں گئی ہیں۔ ہم نے کہا پلٹ کر آئے نا تو ہاتھوں کو چومنا، شکریہ ادا کرنا۔ کہا کیوں آقا؟ کہا اس لیے کہ خالی مجلس میں نہیں گئی ہیں، تمہاری نسلیں سنوارنے گئی ہیں، وہ تمہاری نسلیں سنوارنے گئی ہیں۔ انہوں نے یا حسین کہنا تمہاری نسل کے اوپر احسان کیا ہے، تمہاری نسل کے اوپر تمہارے بچے کو یا حسین کہنا تمہاری بیوی نے سکھایا ہے، تمہارے بچے کو کلمہ تمہاری بیوی نے سکھایا ہے، تمہارے بچے کو مولا سے آشنا تمہاری بیوی نے کیا ہے۔ تم دن بھر گھر سے باہر ہو، حسین چھوٹا سا بچہ جو بھی بولنا بھی نہیں جانتا ہے، وہ کہہ رہا ہے، وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں حسین حسین کر رہا ہے، کس نے سکھایا ہے؟ یا کتنے لوگ ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے آئے ہیں؟ اوپر جا کے دیکھیے، نیچے دیکھیے، عورتیں مجلس بھی سن رہی ہیں، بچوں کو بھی آغوش میں لیے ہوئے ہیں، یہ بچوں کو جو آغوش میں لیے مجلس بھی سننا ہے، گریہ بھی کرنا ہے، اور بچوں کو اس مجلس سے، اس محبت حسین سے، اس عظمت حسین سے آشنا بھی کرنا ہے۔ یہ چھوٹی بات ہے، اگر وہ اس بات کے اوپر فخر کرتی ہیں تو فخر کا مقام ہے، یہ فخر کا مقام ہے۔ میں ہر سال آ جاتا ہوں یہاں پر انڈیا میں مجلسیں پڑھنے کے لیے، ایران میں فیملی رہتی ہے۔ 10 محرم کو بہت توجہ ذرا، میں مردانگی عرض کر رہا ہوں، مردانگی یہ نہیں ہے ان کا احسان مانو، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان اور نیکی کے علاوہ اس کی جزا احسان کچھ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے عزیزوں، اور یہ چیز جو ہے وہ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ہوتی ہے۔ اگر اس نے تمہارے اوپر احسان کیا، میں بتاؤں رسول خدا کی خدمت میں کہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، تھوڑا آواز بلند کر کے، اوکے، تو ابھی صحیح ہے بس ٹھیک ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ آقا بہت محنت کرتا ہوں، بہت زحمت کرتا ہوں، صبح سے شام تک لگا رہتا ہوں، کماتا ہوں، بہت پسینہ بہاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود مال میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ حضور نے سر جھکا لیا کہ کچھ بتائیے، اتنی محنت کرنے کے باوجود مال میں برکت نہیں ہو رہی ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے یہاں یہ صورتحال ہوگی کہ مال میں برکت نہیں ہوتی ہے، مال میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کیا کریں؟ مولانا نے سر جھکایا اور سر اٹھانے کے بعد کہا جاؤ اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ سے معافی مانگو، کیونکہ تمہارا اخلاق تمہارے خانوادے سے خراب ہے، تم باہر اپنا رزق تلاش کر رہے ہو اور گھر ہی میں تم اپنا رزق خراب کر رہے ہو۔ جو شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ بد اخلاقی، بے اخلاقی کے ساتھ، بد مزاجی کے ساتھ پیش آتا ہے، اللہ اس کے گھر سے رزق کو اٹھا لیتا ہے۔ جاؤ جا کر وہاں پر صحیح کرو۔ بہرحال مردانگی کا تعلق یہاں سے ہے، مردانگی یہ ہے عزیزوں، مردانگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جائیں اور جانے کے بعد کمزوروں کو دبائیں، نہیں، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو سچا ہوگا، جو کمزوروں کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، جو بہادر ہوگا، شجاع ہوگا، مرد یہ۔ مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا نہج البلاغہ میں،
ملتا ہے. کسی نے سوال کیا مولا سے، بہت توجہ سے ہوتا ہے، کسی نے مولا سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے یا علی یہ بتائیے کہ فبأي شيء بأي شيء غلبت الاقران، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کبھی ہارے ہی نہیں؟ بہت توجہ سے ہوتا ہے. کیا چیز ہے؟ جملے میں توجہ کیجیے گا مولا کے جواب کے اوپر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں مولا کے اوپر. علی کیا چیز ہے؟ بدر، احد، خیبر، خندق، ساری چیزیں، ساری جنگیں دیکھیں، کہیں پر آپ ہارے ہی نہیں. بڑے بڑے آتے تھے سورما، اور آنے کے بعد آپ ان کو پچھاڑ دیتے تھے. ہر جگہ جنگ میں فتح کا سہرا آپ کے سر کے اوپر ہے، آپ کبھی ہارے ہی نہیں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں ما لقیت رجلا، میرا سامنا کبھی کسی مرد سے ہوا ہی نہیں. میرا سامنا الا ما لقیت رجلا الا اعاننی علی نفسہ، مگر یہ کہ جو بھی میرے سامنے آتا تھا اتنی ہیبت اس کے اوپر طاری ہو جاتی تھی کہ وہ خود اپنی ہار کا اعلان کر دیتا تھا. مولا فرمایا میرا مقابلہ مرد سے ہوا ہی نہیں. یعنی علی یہ بتا رہے ہیں کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو ایک علی والی قوم کے لیے مرد ہونا بہت ضروری ہے. ایک علی والی قوم کے لیے مرد ہونا ضروری ہے. اگر علی والے ہو تو مرد ہو، اگر علی والے ہو تو رجل ہو، اگر علی والے ہو تو مرد کی یہ خاصیتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں بہت سی خاصیات ہیں. علی والا ڈرتا نہیں ہے، علی والا کبھی گھبراتا نہیں ہے. علی والا خصوصاً ظالم کے سامنے، ظالم کے سامنے، زورگوں کے سامنے، جو لوگ تھوڑا سا اپنے آپ میں دادا گیری کرتے ہیں، علی والے کے سامنے کسی کی دادا گیری نہیں چلتی ہے. مثال دنیا کے سب سے بڑے دادا نے، دنیا کے سب سے بڑے دادا نے بڑے بڑے مسلمان لیڈران کو دبا کے رکھا، جب کہا تب ہفتہ وصول لیا. ابھی $600 ملین ہفتہ دادا نے وصول کیا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ علی والوں کے اوپر بھی دادا گیری چل جائے گی. اس نے علی والوں کے اوپر جیسے ہی دادا گیری چلانی چاہی، ویسے ہی علی کے لال نے ایک جملہ کہا کہ ہمارے اوپر تمہاری دادا گیری نہیں چلے گی. ایک میزائل مارا، ہاتھ جوڑتے ہوئے نظر آئے، ابھی صلح کر لیجئے، ابھی سیز فائر کر لیجئے، ابھی صلح کر لیجئے، ابھی سیز فائر. اس ایک 85 سال کے بوڑھے شخص نے کہا کہ دیکھو ہمارے بڑھاپے پر مت جانا، ہم علی والے ہیں، ہم کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، ہم ہمیشہ جوان رہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہوگا نقشہ تاریخ سے انشاءاللہ پتہ سب کو چلے گا خام نائی کون ہے. نعرہ حیدری. جو فرمایا تھا نا محترم، علی والوں سے دادا گیری ہر زمانے میں ایسا رہا ہے. ہر زمانے میں مروان آ گیا مولا کی خدمت میں، مولا امام حسین علیہ السلام کی ایک زمین مروان نے گھیر لی. اب مولا ہیں، شریف ہیں، کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے ہیں، سوائے جنگ کے میدان میں کبھی تلوار نکالتے ہی نہیں ہیں، کبھی بدتمیزی نہیں کرتے ہیں، کبھی گندی زبان استعمال نہیں کرتے. مروان آیا اور مولا کی ایک زمین، بہت توجہ سے آنے محترم، مولا کی ایک زمین، میں یہ بات جو کہنے جا رہا ہوں وہ نئے وقف جو قانون ہے اس کے تناظر میں کہنے جا رہا ہوں. مولا کی ایک زمین کو اس نے مروان ابن حکم نے مولا کی زمین کو قبضہ کر لیا. اس کی امام حسین علیہ السلام کی زمین کو قبضہ کر لیا. اور وہ یہ سوچ رہا ہے یہ تو بولیں گے نہیں، یہ تو بڑے شریف لوگ مسجد جاتے ہیں، چلے آتے ہیں، کبھی کسی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں. مولا نے بتایا ہے کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا ہے، کہاں غصہ دکھانا ہے، کہاں غصہ نہیں دکھانا ہے، کہاں طاقت کا اظہار کرنا ہے. مرد کبھی طاقت کا اظہار
کمزور کے اوپر نہیں کرتا. مرد ہمارے ہاتھ چل جاتے ہیں رکشے والوں پر، ہمارے ہاتھ چل جاتے ہیں مزدوروں پر، کیونکہ ہم مضبوط ہیں. کبھی ہم جائیں کسی کار والے سے بھڑ جائیں تو وہاں پر ہے بھائی کوئی بات نہیں، نو پرابلم، سوری کر کے بات نپٹا دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حقیقت بتائیے گا. لیکن اگر یہ رکشے والے سے ٹکر ہو جائے تو اسے مارے نہ صحیح 2 گالیاں ضرور دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور ہے. یہ کمزور پہ جو ہم گالیاں دے رہے ہیں نا، یہ جو ہم اس کو زور گوئی کر رہے ہیں، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ ہماری نامردی ہے. امام حسین علیہ السلام کی زمین کو گھیر لیا، کس نے؟ مروان نے. مروان نے زمین کو گھیرا، انہوں نے کہا یہاں سے شرافت سے چلے جاؤ. نہیں مانا، آیا سامنے آ کے آستین چڑھا لی اور زورگوئی کرنے لگا، مولا سے بدتمیزی کرنے لگا. مولا نے کالر پکڑا. علی کا لال. علی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایک حملے کے علاوہ کبھی دوسرا حملہ نہیں کرتے ہیں. علی نے جب بھی حملہ کیا، ایک حملہ کیا ہے، ایک حملے میں کام تمام. علی کے لال نے کالر پہ ہاتھ پکڑا، ایک حملے میں دھول چٹا دی، چڑھ گئے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ سمجھ لینا میں اور کوئی نہیں ہوں، میں حسین ابن علی ہوں. اب جو چھوڑا ہے نا تو اتنی تیز بھاگا ہے کہ کبھی موڑ کر اس زمین کی طرف دیکھا نہیں ہے. علی کے لال نے یہ بتایا کہ دیکھو خاموش وہاں رہنا ہے، خاموش وہاں پر رہنا ہے جہاں پر ضرورت ہے، لیکن اگر سامنے ظالم تمہارا حق چھین رہا ہے تو اپنے حق کے لیے آواز ضرور بلند کرنا ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. یہ مردانگی ہے. طاقت کا استعمال وہاں کرنا ہے جہاں پر ضرورت ہے، جہاں پر ظالم ہے، جہاں پر ظلم. بس میں نے آپ کو زحمت نہ بہت زیادہ ہوتا ہے. مردانگی پیدا کریں اپنے اندر، ڈر خوف نکالیں. اور یہ ڈر اور خوف کیسے نکلے گا؟ یہ ڈر اور خوف نکلے گا توحید کے ذریعے سے. لا الہ الا اللہ، ایک خدا ہے، ایک معبود. الہ یعنی معبود، یعنی جس کے آگے سر جھکاتے ہیں. جس کے آگے ایک مرتبہ سر جھکا دیا، ایک مرتبہ اگر سر جھکا دیا تو اب کسی کے آگے سر نہیں جھکے گا. اب اگر خوف ہے، اگر ڈر ہے، اگر کسی سے ڈر لگ رہا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، صرف خدا کی ذات، توحید، صرف خدا کی ذات. اس کے علاوہ کوئی پوسٹ ہو، کوئی مقام ہو، کوئی راجا ہو، کوئی مہاراجا ہو، کوئی پردھان منتری ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی منسٹر ہو، کوئی یہ ہو، کوئی وہ، نہ، خوف نہیں. امریکہ ہو تو اسرائیل ہو تو یہ ہو تو وہ ہو، ہم ڈر جاتے ہیں. FIR علم نکالنا نہیں، علم نکالا جائے گا، FIR ہو جائے گی. ہماری تاریخ FIR سے بھری ہوئی ہے. بنی امیہ کے زمانے میں، بنی عباس کے زمانے میں سارے شیعہ جیلوں میں ہیں، لیکن حق، ناحق نہیں، ناحق نہیں. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کی جو بھی گیدرنگ ہوتی ہے، آپ اربعین جائیں آپ، اربعین میں کوئی کسی کا حق نہیں مار رہا ہے. 2-3 کروڑ لوگ، 4 کروڑ لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر. اپنی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی ہے، وہاں پر حسینیوں کی پرواہ ہوتی ہے. وہاں پر اگر کسی سے ٹکر لگ جاتی ہے، یہاں پر ابھی آپ کو کسی ٹکر لگ جائے تو آپ کہیں یہ دیکھ کے نہیں چل رہے ہو، وہاں پر ٹکر لگ جاتی ہے، بھائی معاف کرنا، معذرت چاہتا ہوں آپ سے ٹکر لگ گئی. کیوں؟ کیونکہ ہم حسینی ہیں. حب الحسین یجمعنا. عزیزوں، محبت حسین ہے جس نے ہمیں یہاں پر جمع کیا. محبت حسین ہے جس کی وجہ سے آپ جمع ہوئے ہیں. بارش میں آپ آ گئے، اپنا کام چھوڑ کے آپ آ گئے. محبت حسین، محبت حسین ہے جس نے آپ کو یہاں پر بلایا ہے. یہ حسین ہے جنہوں نے آپ کو دعوت دی ہے. یہ حسین ہے جنہوں نے آپ کا انتخاب کیا. یہ حسین ہے. حسین، حسین کا الگ مقام ہے. امام حسین کا الگ مقام ہے. پورے اہل بیت میں الگ مقام ہے. پورے اہل بیت میں الگ مقام. قسم خدا کی، اگر علی تک پہنچنا ہے تو حسین کے ذریعے سے آؤ، آسانی سے پہنچو. فاطمہ تک، حسن تک پہنچنا ہے، رسول خدا تک پہنچنا ہے، حسین کے ذریعے سے آؤ، آسانی سے پہنچو.
امام حسین کو وہ خاص اہمیت حاصل ہے، وہ خاص مقام حاصل ہے۔ ذرا سا کام حسین کے لیے کر دو، ذرا سا کام حسین کے لیے کر دو عزیزوں، حسین ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ حسین اپنے پاس نے میرے لیے یہ کام کیا۔ دو جوان لوفر ٹائپ کے، عجیب حالت ہے، عجیب بال ہے، عجیب کپڑا ہے، ٹیٹو بدن پہ بنا ہوا ہے، جا رہے ہیں ایک طرف سے، دیکھا کہ مجلس ہو رہی ہے، لوگ گریا کر رہے ہیں، تو ایک دوسرے سے کہتا ہے آؤ چلو بیٹھے مجلس میں، ابھی وہاں چلیں گے، مجلس ختم ہوگی تو کھانا بٹے گا۔ آگے بیٹھ گئے مجلس میں، بانی مجلس دروازے کے اوپر کھڑے ہیں استقبال کے لیے۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی تھی، اسی واقعے کے ساتھ رکھتے ہیں مصائب اور تھوڑی دیر کی زحمت ہے۔ وہ دیکھا انہوں نے، بڑا برا لگا ان کو، بہت برا لگا کہ یہاں لوگ گریا کر رہے ہیں اور یہ دونوں ہنس رہے ہیں، آپس میں ہنس رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، وہیں دروازے کے نزدیک بیٹھ گئے۔ پھر جب مصائب زیادہ ہونے لگے، مجلس زیادہ ہونے لگے، چلو ان کا تو روز کا ہے، بہت لمبے مصائب ہوں گے، چلو نکل چلتے ہیں۔ مذاق اڑاتے ہوئے زائرین کا اور مومنین کا جو گریا ہو رہا تھا اس کا مذاق اڑاتے ہوئے نکل پڑے۔ ان ایام اعظم میں یہ فرصت کے دن ہیں، ان ایام اعظم میں بیٹھا کرو، امام حسین سے بات کیا کرو، مولا سے گفتگو کیا کرو، یہ بہت ہمارے لیے بہت فرصت کے ایام ہے۔ تاکہ باہر نکلے تو میز لگی ہوئی تھی، میز کے اوپر چائے کی پیالیاں رکھی ہوئی تھی، ایک کی ٹھوکر لگی کونی سے، دو پیالیاں زمین پر گر گئی۔ ایک نے کہا کہ ارے اٹھا کے پیالی اوپر رکھ دو، مجلس کے تبرک کی پیالی ہے، دونوں نے اٹھا کے اوپر رکھا اور چلے گئے۔ اگلے دن جب مجلس ہو رہی تھی تو یہی وہ جوان جو ابھی کل تک مولا کی مجلس کا مذاق اڑا رہے تھے، آج جب یہ آئے ہیں تو کالے کپڑے ہیں، بال سنورے ہوئے ہیں، چہرے کے اوپر غم کے آثار ہیں، عجیب بات ہے۔ بانی نے دیکھا، بہت تعجب کیا، کیا بات ہے آخر، کیوں آخر ان کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے؟ عزیز حسین رحمت اللہ الواسع، حسین اللہ کی وسیع رحمت کا نام ہے، اللہ کی وسیع رحمت، بہت بڑی رحمت اللہ کی، اگر اس کا نام لیا جائے تو حسین ہے۔ عزیزوں جیسے ہی آئے ہیں نا تو بانی نے پوچھا آخر تمہارے اندر یہ تبدیلی کیسی آ گئی؟ کبھی رک جاؤ، ابھی ہم مجلس میں بیٹھے، مجلس ہوئی، گریا کیا، روئے مولا کی مجلس میں۔ اس کے بعد بانی نے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ جب ہم کل یہاں سے گئے نا اور جب ہم سوئے تو خواب میں ہم نے دیکھا، اللہ اکبر، حسین بہت کریم ہے، حسین بہت رؤوف ہے، حسین کریم ابن کریم ہے، حسین سخی ابن سخی ہے۔ کیا کہنا حسین کو، اللہ کی بڑی نعمت ہے حسین، اللہ نے حسین عطا کیا ہے ہمیں، قسم خدا کی ہم اس عظمت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ جب یہاں سے گئے رات میں ہم تو ہم نے خواب میں دیکھا، دونوں نے خواب میں دیکھا، ہم نے خواب میں دیکھا کہ روز محشر ہے، ہمارا حساب کتاب ہو گیا اور ہمیں یہاں گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ملائکہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، ملائکہ ہمیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میرے جوانوں، بھائیوں، میرے تم سے توجہ چاہتا ہوں، حسین سے دل لگا دو، حسین سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لو، بہت ضروری ہے۔ کہ ملائکہ ہمیں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، اسی اسنا میں مولا امام حسین علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کہنے لگے کہ کہاں لے جا رہے ہو ان کو؟ اور مولا کے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہے جس میں مولا کے چاہنے والوں کا نام ہے اور جس میں مولا کی مجلس میں شرکت کرنے والوں اور گریا کرنے والوں کا نام ہے۔ کہ مولا یہ آپ کی مجلس کا مذاق اڑا رہے تھے، مولا لوگ گریا کر رہے تھے آپ کے مصائب کے اوپر اور یہ رو رہے تھے، یہ ہنس رہے تھے، یہ مذاق اڑا رہے تھے مولا، اس لیے ان کو جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ نہیں چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو ان کو۔ نہیں مولا دیکھیے رجسٹر میں ان کا نام کٹا ہوا ہے۔ کہا نہیں ان کا نام پھر سے لکھو، ان دونوں کا نام پھر سے لکھو۔
کہ مولا یہ مذاق اڑا رہے تھے آپ کی مجلس کا؟ نہیں، پھر سے بولا کیا وجہ ہے مولا ان کو ہم جنت میں لے جائیں؟ کیا وجہ ہے کہ ان کا نام ہم صحیح کریں؟ حسین رحمۃ اللہ الواسع، اللہ کی بہت بڑی رحمت کا نام ہے حسین ابن علی۔ کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا تھا، لیکن جس وقت یہ مجلس سے نکلے تھے انہوں نے ہمارے تبرک کی چائے کی پیالی کا احترام کیا۔ بس اس ایک چیز نے حسین، ایک چیز نے صرف تبرک کی پیالی کا احترام، کیا سمجھتے ہیں تبرک جو بڑھتا ہے بہت بڑی چیز ہے تبرک میں، کہ ہماری تبرک میں جو چائے پلائی جاتی اس کی پیالی کا احترام کیا تھا۔ یہ گھبرا کے اٹھے، مولا حسین اتنے رؤوف ہیں، اتنے کریم ہیں، آقا اتنے رؤوف ہیں، اتنے کریم ہیں میرے مولا کا۔ وہ چیز جس نے ہم کو تبدیل کر دیا ہے وہ یہ خواب تھا کہ اگر حسین کے لیے ذرا سا بھی کوئی کام کر دو گے نا، مولا حسین اس کو اپنے پاس لکھ لیتے ہیں، مولا حسین اس کو نوٹ کر لیتے ہیں عزیزوں۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی، لیکن یہ وہی حسین ہے جسے کربلا میں رلا رلا کر مارا گیا، یہ وہی حسین ہے جسے کربلا میں ستا ستا کر مارا گیا، یہ وہی حسین ہے جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا، یہ وہی حسین ہے جسے کربلا میں گھیر کر مارا گیا، یہ وہی حسین ہے کہ جس پر تلواروں سے حملہ کیا گیا، یہ وہی حسین ہے کہ جس کے اوپر نیزوں سے حملہ کیا گیا، یہ وہی حسین ہے کہ جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے انہوں نے پتھروں سے حسین کو مارا، یہ وہی حسین ہے کہ جس کی دکھیاری ماں کہتی رہی کہ میرے بچے کو نہ مارو۔ عزیزو یہ وہی حسین ابن علی ہے کہ جس کے سامنے میرے عزیزوں بچے بلکتے رہے، پریشان ہوتے رہے، الاتش کی صدائیں بلند کرتے رہے، مگر یہ حسین مظلوم ان کے لیے پانی کا انتظام بھی نہ کر سکا۔ عزیزوں میں نے آپ کی زحمت تمام کی، دو جملے جناب سکینہ کے مصائب کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بچیاں بہت حساس ہوتی ہیں، جب بس دو جملے عزیزوں، شاید کسی قابل ہوں یہ روایت کہتی ہے بچیاں بہت حساس ہوتی ہیں، بچیاں اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہیں، جب باپ گھر میں آتا ہے نا تو بچیاں اس کے گلے لگتی ہیں، وہ کام جو باپ کو پسند ہوتا ہے وہ کام کرتی ہیں، اس کے لیے پانی کا انتظام کرتی ہیں، جب باپ تھک کے آفس سے گھر آتا ہے تو اس کو پانی دیتی ہیں، اس کے گلے لگ جاتی ہیں، صرف کس کام کے لیے پتہ ہے؟ صرف اس کام کے لیے کہ میرا بابا مجھے آغوش میں اٹھائے گا اور پیار کرے گا۔ اور جب بچی کو باپ پیار کر لیتا ہے، جب بچی کو باپ پیار کر لیتا ہے تو اس بچی کو بڑا سکون حاصل ہوتا ہے، اس بچی کو بڑا سکون حاصل ہوتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا جناب سکینہ خیمے میں جا نماز بچھا دیا کرتی تھی اور انتظار کرتی تھی کہ بابا آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، مجھ سکینہ کو اپنی آغوش میں لیں گے اور پیار کریں گے۔ عزیزوں جب سارے کے سارے کربلا کے انصار شہید ہو گئے، سارے کے سارے عزیز و اقارب شہید ہو گئے، جب مولا امام حسین علیہ السلام وقت عصر شہید ہو گئے، بیوی کو نہیں پتا ہے کہ میرا بابا شہید ہو گیا، عزیز و عصر کا جب وقت آیا ہے تو شہزادی نے ایک مرتبہ خیمے میں جا نماز بچھائی، بابا کا انتظار کیا کہ ابھی بابا آئیں گے، مجھے اپنی آغوش میں لیں گے، پیار کریں گے، کہ اسی اثنا میں خیمے کا پردہ ہٹا، اب جو دیکھا تو حسین اور بابا نہیں آئے، شمر ملعون اپنے غلام کے ساتھ داخل ہوا، ایک مرتبہ جو بی بی نے دیکھا سہم گئی، مگر سہمی آواز میں پوچھتی ہے کیا تم نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ ارے میرے بابا نماز کے وقت آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مجھے پیار کرتے ہیں۔ عزیزوں شمر نے ایک مرتبہ اپنے بھاری ہاتھ سے ایک تماچا بیوی کو مارا، اے بابا میں تو انتظار کر رہی تھی کہ آپ آئیں گے، سکینہ کو ان رخساروں پر پیار کریں گے، بابا یہ کیا ہو گیا؟ آ کے دیکھیے آپ کی بچی کو تماچے لگائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا،
ان کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس مختصر سی اعضاء اور عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جن گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں ان کے والدین کو میرے معبود اور ان کے سرپرستوں کو ان کے فرائض سے سبکدوش فرما دے۔ اے میرے معبود، میرے پروردگار، پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون کر دے۔ میرے معبود، ہم نام کے لیے ہمیں کام کا علی والا بننے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود، میرے پروردگار، علماء کرام، مراجع اعظام، عرفاء کرام، بالخصوص آیت اللہ خامنائی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ میرے معبود، میرے پروردگار، ان کو صحت و سلامتی عنایت فرما۔ اے میرے معبود، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ مولا کو ہمارے اعمال اور عزاداری سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔